السلام السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ۔ حاجی صاحب یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو دو قبریں نظر آ رہی ہیں، یہ دو قبریں تین صحابہ اکرام کی ہیں۔ ایک میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک میں حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ جو دو قبریں، ان میں تین صحابہ اکرام، اور وہ آگے دیکھیں ایک یعنی بڑی قبر، یعنی چار دیواری جو چھوٹی نظر آ رہی ہے اندر، یہ اجتماعی قبر ہے۔ اس میں 67 صحابہ اکرام ہیں، 67 صحابہ اکرام ہیں، وہ اجتماعی قبر ہے۔ اور یہ تین صحابہ اکرام اور وہ 67 صحابہ اکرام جو جنگ احد میں صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، وہ اس جگہ پہ تدفین ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام شہید زندہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے شہداء کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ان صحابہ اکرام کی وجہ سے آج ہم تک قرآن پہنچا ہے، ان کی قربانی کی وجہ سے ہم تک کلمہ پہنچا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام جیسی زندگی ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی دین پہ صحیح چلتے چلتے شہادت والی موت عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھی، یہ جو بڑا پہاڑ ہے یہ پورا احد کا پہاڑ ہے۔ اس احد کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس احد سے محبت کرتا ہوں، اور یہ احد پہاڑ جنتی پہاڑ ہے۔ تو یعنی یہ قبرستان ہے، یہاں صحابہ اکرام تھے، اور یہ صحابہ اکرام جو شہید ہوئے اس جگہ پہ تدفین ہے۔ سب ساتھی صحابہ اکرام کے لیے قل شریف پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم کھڑے ہیں جبل احد کے پاس، شہداء احد پہ، اور یہ حجاج اکرام ہیں شہداء احد پہ۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے اوپر، یعنی قبرستان پہ سلامی پیش کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلائے۔ اور یہ جو بڑا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پورا کا پورا احد کا پہاڑ ہے۔ اس احد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا، اور یہ احد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ اکرام یہاں اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر اپنوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے گئے، اللہ کے یہاں مقبول ہو گئے۔ اور یہ جو چھوٹا پہاڑ نظر آ رہا ہے جس پہ لوگ جمع ہیں، یہ جبل رمات کا پہاڑ ہے۔ یہ 50 صحابہ اکرام جو تھے تیر انداز تھے، اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو اس کے اوپر کھڑا فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے جو تیر انداز صحابہ تھے ان کو فرمایا کہ نیچے نہ اترنا۔ ان کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو جب فتح مل گئی، مال پڑا تھا نیچے، محبت میں صحابہ اکرام نیچے اتر کے آئے، تو پھر جو صحابہ 10-12 بچ گئے، باقی سب صحابہ اکرام نیچے آ گئے۔ تو پھر پیچھے سے مشرکوں نے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکوں کے لشکر کے سپہ سالار خالد بن ولید تھے، تو حضرت خالد بن ولید کی جماعت لشکر پیچھے سے مڑ کر اس پہاڑی کے اوپر حملہ کرواتی ہے، اور پھر مجمع میں آ کر صحابہ اکرام کو شہید کیا۔ اور اس جنگ کے اندر 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، سب سے زیادہ یہ کہ جو ساتھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے خصوصاً یہ بار بار مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کے مسافر بنے، اور سب امت مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ حرمین کے دروازے کھول دے، تو بار بار یہاں بندہ مسافر ہو کے آئے۔ یہ حجاج اکرام ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کر ایک بزرگ بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ جبریل آئے اور کہنے لگے اللہ نے آپ کے کا نام اسد اللہ و اسد رسول
سنی میری اللہ اور نبی کے شعروں میں، اور آج کے بعد نوحہ حرام ہے، کوئی نہیں۔ وہ جو عورتیں آ رہی تھیں آپ یہاں رو رہے تھے، آپ نے فرمایا ان کو بھی روکو، یہ تھا اسلام۔ اور اس طرح یہ کلمہ میرے آپ کے گھر تک پہنچا۔ مدینہ آئے، مدینے والے کی سنت لے کے نہیں گئے، اللہ کی قسم مدینے آنے کا فائدہ ہی نہیں۔ مدینہ آئے، صحابیات ازواج مطہرات کے طریقے لے کے نہ گئی، یقین جانو مدینہ آنے کا فائدہ ہی نہیں۔ یہ پکنک ہوگی، مدینہ آنا زندگیوں کو تبدیل کرنا، اور کیا ہے یہ خون میں لت پت سارا ہوگا، یہ پورا پہاڑ خون میں لگ، یہ سامنے حضرت حمزہ کا مزار ہے، وہ دیکھو کتنے صحابہ اس میں مدفون ہیں۔ تو میرے دوستوں یہ زندگیاں بدلنے کی جگہ ہے۔ ہم اس جگہ پر آ کے اگر یہ بھی ارادہ نہ کر سکے کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، اب سود کی طرف نہیں جاؤں گا، اب ماں باپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اب حقوق اللہ بھی ادا کروں گا، حقوق العباد بھی ادا کروں گا، ادھر یہ نیت نہ کری تو پھر کہاں کرو گے؟ ادھر نہ بدلے تو بتاؤ کون سی جگہ ہے جہاں جا کے بدلیں گے؟ تو بولو بھائی، اب زندگی بدلیں گے ہم انشاءاللہ، حضور کی سنتوں پہ چلیں گے۔ زندگی بدلنا کیا ہے؟ مبارک سنت پہ چلنا ہے، حقوق بھی ادا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم حج قبول ہو جائے گا۔ حج کی قبولیت کی نشانی یہی ہے، حج کے بعد کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ تو اب انشاءاللہ حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب انشاءاللہ جو بات مجھ سے رہی حضرت وہ بیان فرما کے پھر دعا فرمائیں گے۔ حضرت ممبر پہ تشریف ممبر لے چلے جاتے ہیں۔ میں دو تین بڑی اہم باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں ہم آئے ہوئے ہیں تو اس ایک سفر میں ہم 3 زیارتیں بیک وقت کر رہے ہیں۔ جبل احد بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جبل رمات بھی نظر آ رہا ہے، شہداء احد بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ 3 زیارتیں ہوگی، ہم احد بھی دیکھ رہے ہیں، جبل رمات بھی دیکھ رہے ہیں، اور شہداء احد کی بھی زیارت کر رہے ہیں۔ ایک دوسری بات، یہ جو جبل احد ہے نا، آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی پہاڑ میں بھی عقل ہو اور کوئی پہاڑ بھی کوئی بات سمجھتا ہو، مگر یہ پہاڑ ایسا ہے جو عقل والا ہے، جو سمجھ والا ہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا جبل، تو یہ پہاڑ، مگر یحبنا و نحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے یہ پہاڑ۔ اور ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ سارے حضرات اس پہاڑ کے اوپر چڑھے گئے۔ دیکھو اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑا اہم مہمان آئے تو خوشی سے سب جھوم جاتے ہیں نا کہ آج بہت بڑے آدمی ہمارے گھر، بہت بڑے بزرگ آئے، بڑے ولی آئے۔ تو یہ تینوں حضرات بلکہ 4 اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی جب پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تو یہ پہاڑ خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پاؤں مارا، فرمایا اسکن یا جبل فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، رک جاؤ، تمہارے اوپر تو آج ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ نے اسی وقت شہادت کی بھی بشارت دے دی، اور یہ پہاڑ پھر جو ہے نا وہ جم گیا، ہلنا بند کر دیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس کو اللہ نے عقل بھی دی ہوئی ہے، فہم عطا فرما رکھی ہے۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ جو آدمی کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو 1 قیراط اجر دیں گے، اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ کسی کا جنازہ پڑھنے پر اس احد پہاڑ کے برابر اور ثواب ملے گا۔ یہ احد پہاڑ یہی نہیں، یہ نیچے بھی تھا، یہ تو سب ابھی کاٹ پیس کر کے چھوٹا ہو گیا اور یہاں درمیان میں بستی بن گئی، ورنہ یہ بہت بڑا اور بہت چوڑا ہے۔ اور کوئی تدفین تک شریک ہوا 2 قیراط، گویا 2 احد پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کی دامن میں جو شہداء کا رنگ اور خون یہاں موجود ہے، وہ جیسے حضرت نے عرض کیا کہ 70 صحابہ کرام یہاں شہید ہوئے ہیں، ان میں سر فہرست ممتاز ترین شخصیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو آپ کے چچا تھے۔ اور ہندا نے صرف یہی نہیں کیا کہ اس کی شہادت پر خوشی منائی اور وحشی کو مقرر کیا، بات یہ ہے کہ اس نے آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل
سینہ چیر کر دل نکالا، اس کو چبانا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ نگلنا چاہ رہی تھی مگر نگل نہیں سکی۔ پھر اس نے دیگر اعضاء کاٹے، ان سارے اعضاء کو ایک دھاگے میں پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ میرے رب کی شان کریمی دیکھو، اس ہندہ نے توبہ کی، اللہ نے وہ بھی قبول کر لی، بعد میں ہندہ مسلمان ہو گئی تھی۔ اور وہ وحشی بن حرب جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، اللہ کی شان فتح مکہ کے موقع پر وحشی بھی مسلمان ہو گیا۔ اور وحشی نے ایک بات کی دعا کی، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا وحشی کو، وحشی تم ہو؟ جی میں ہوں۔ تم ہو جس نے میرے چچا کو شہید کیا؟ تو نگاہ جھکا لی، کہنے لگا یہ جرت تو نہیں ہو رہی کہ وہاں میں ہوں؟ پھر یوں کہا بس جیسے آپ نے بات سنی ہے ایسے ہی ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا وحشی آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا۔ یہ بھی شفقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے سامنے آؤ گے مجھے تکلیف ہوگی، تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ ساری زندگی وحشی پر سامنے نہیں آیا، مگر ایک دعا مانگتے تھے، یا اللہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں بہت بڑی عظیم شخصیت کو مار ڈالا ہے، مجھے اس پہ بہت دکھ ہے۔ چھپ کے مارا تھا، سر عام نہیں، چھپ کے مارا۔ یا اللہ مجھ سے کوئی اسلام لانے کے بعد بڑا کام لے لے تاکہ اللہ کے نبی کو خوشی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اس میں ایک مسلمہ کذاب بھی تھا۔ بعد میں مسلمہ کذاب کو مارنے والے وحشی تھے، تو اللہ نے یہ خدمت بھی ان سے لی اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ جہاں میں نے وہاں بہت بڑا نقصان کیا، لیکن فرماتے تھے اللہ کا کرم کتنا ہے کہ میرے مارنے سے اس کو تو شہید کا درجہ ملا، شہادت نصیب ہوئی، اللہ نے مجھے بچائے رکھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اور آج اللہ نے ایک بڑے کافر کو بھی میرے ہاتھوں سے واصل جہنم کر دیا۔ ان عظیم لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا نا چچا کے جسم کے 70 ٹکڑے ہو گئے، اور ہندہ نے تو حد ہی کر دی کہ ان ٹکڑوں کو گلے کا ہار بنا دیا، آپ بھی رو پڑے۔ فرمایا اگر اللہ نے اب مجھے موقع دیا تو اللہ کی قسم میں ان کافروں کے 70 افراد ماروں گا۔ تو فوراً جبرائیل امین آ گئے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر بدلہ لینا ہے تو ایک کے بدلے میں ایک، اور صبر کر لو گے تو بہت اچھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ اسی دامن میں جہاں حضرت حمزہ شہید ہوئے، ایک اور نوجوان مصعب بن عمیر جو 200 درہم کا جوڑا اس زمانے میں پہنتا تھا، اپنے خاندان کا انتہائی مالدار آدمی تھا، چھپ کے مسلمان ہوئے۔ اتنا ان پر ظلم ہوا بعد میں جب اطلاع ملی خاندان کی طرف سے، ایک چادر جسم پر تھی بس، کہاں 200 درہم کا جوڑا اور کہاں ایک چادر میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہے مصعب جو مکہ میں 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے، اور اب ظالموں نے اسلام کی وجہ سے اتنا ظلم کیا ہے کہ اس کی یہ حالت ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں، تو رو پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کا جھنڈا احد کے میدان میں مصعب بن عمیر کے پاس تھا۔ ظالموں نے جب حملہ کیا تو آپ کا وہ جس بازو میں جھنڈا تھا وہ بازو کاٹ دیا، انہوں نے جلدی سے دوسرے بازو میں لے لیا، دشمن نے دوسرے بازو پہ بھی حملہ کیا تو دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ حضرت مصعب نے جلدی سے چمٹا لیا اپنے سینے سے، زندگی میں جھنڈا گرنے نہیں دیا۔ ظالم نے حملہ کیا تو آپ کو شہید کر دیا، مگر زندگی میں ان اس میدان میں اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ اس میدان میں مصعب بن عمیر بھی ہیں، نوجوان تھے، آج نوجوانوں سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی غربت اختیار کی اور عیاشی کی زندگی میں نے قربان کی، اور میں نے بالآخر اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا، کل تم میرے سامنے کیا منہ لے کے ہو۔ اس میدان میں عبداللہ بن جحش بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش عجیب و غریب ان کا واقعہ ہے۔ حضرت مارے میں اس کو ماروں، یہاں تک کہ وہ مجھ پہ ہم غالب آ جائے، پھر میرے اعضاء کاٹے، ناک کاٹ دے، بازو کاٹ دے، پھر قیامت میں تو مجھ سے پوچھے عبداللہ تیرا یہ ہاتھ کیوں کٹا، تیری یہ ناک کیوں کٹی، تیری یہ زبان کیوں کٹی، تو میں جواب میں کہوں یا اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے اور دین کی خاطر میں نے قربان۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی جگہ پر مدفون ہے، اور 70 صحابہ کرام میں ایک ایک ہستی اپنی مثال آپ تھی۔ حضرت قتادہ کی آنکھیں یہاں نکال دی گئیں جو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کی،
یا رسول اللہ مجھے میری آنکھیں نکال دیں. آپ نے وہ آنکھیں لے کر وہیں رکھ دی. پہلے سے